بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ و خیرات کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی کسی جنگل و بیابان میں کھڑا تھا کہ اس نے بادل میں سے ایک آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو۔ چنانچہ وہ بادل وہاں سے چلا اور کالی پتھریلی زمین پر اپنا پانی جا کر اڈیل دیا۔ پھر نالیوں میں سے ایک نالی نے سارا پانی جمع کر لیا۔ وہ آدمی اس پانی کے پیچھے پیچھے گیا تو دیکھا کہ ایک شخص اپنے باغ میں موجود ہے اور اپنی کدال سے پانی کو آگے پہنچا رہا ہے۔ اس نے اس شخص سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ تو اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل میں سے سنا تھا۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ اے بندے خدا، تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس بادل میں جس کا یہ پانی ہے آواز سنی تھی کہ کوئی کہتا ہے کہ فلاں شخص کے باغ کو جا کر سیراب کرو، اور تیرا نام ہی لیا گیا تھا۔ تو ذرا بتا تو صحیح کہ تو عمل کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ جب تم نے یہ بات کہی ہے تو میں بتاتا ہوں کہ میں دیکھا کرتا ہوں کہ اس زمین سے کیا پیداوار ہوتی ہے۔ اس پیداوار کا تہائی حصہ تو صدقے میں دے دیتا ہوں، اور ایک تہائی میں خود کھاتا ہوں اور میرے اہل و عیال کھاتے ہیں، اور ایک تہائی اس زمین میں لگاتا ہوں۔ فائدہ: ضرورت مند لوگوں پر صدقہ خیرات کی فضیلت معلوم ہوئی۔ معلوم ہوا کہ مسکینوں اور مسافر لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے۔ ہاتھ کی کمائی کی فضیلت ثابت ہوئی۔ اہل و عیال پر خرچ کرنے کی فضیلت معلوم ہوئی۔ اولیاء کرام کی کرامات کا ثبوت ملا کہ کائنات ان کی خدمت کے لیے معمور ہے۔ زراعت اور کاشتکاری کی فضیلت معلوم ہوئی کہ یہ افضل ترین پیشہ ہے۔ پتہ چلا کہ ہر چیز حکم الہی کے تابع ہوتی ہے اور اس کے لیے فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں جو حقدار کو حق ادا کرتا ہے اور اپنے معاملات میں توازن قائم رکھتا ہے۔ مومن بشر رہتے ہوئے بھی کبھی فرشتوں کی آواز کو